بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ثمرات النخیل، اور کھجوروں کے پھل میں، والعناب، اور انگور کے، تتخذون منہ سکرا، تم بناتے ہو اس سے نشے والی چیزیں، ورزقا حسنا، اور یہ کتنی مبارک روزی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تفسیر کشاف میں ہے، بڑے صحابہ نے بالکل شراب اور شراب سے متعلق چیزیں ترک کی، کیونکہ اس وقت تک باقاعدہ حرمت نہیں آئی تھی۔ اللہ نے بطور شکوے کے کہا، جیسے آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کے لیے روح افزا بھیجتا ہوں اور تم اس کی جگہ بیکار قسم کی دماغ سکانے والی کالی چائے پیتے ہو، شکایت ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور دل میں بانٹ ڈالی تیرے رب نے شہد کی مکھی کے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے شہد کی مکھی، اور اس کے پیٹ سے شہد کا نکلنا ہے، کیونکہ وہ مکھی عجیب ہے، ان کی فوج ہے، ان میں بادشاہ ہوتا ہے، ان میں رانی ہوتی ہے، ان میں ان کے وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، سیکریٹری ہوتے ہیں، ان میں ان کے گرمی کے گھر علیحدہ ہے، سردی کے گھر علیحدہ ہے، مہمان خانے علیحدہ ہے۔ دمیری نے حیات الحیوان میں اور دریابادی نے اپنی تفسیر میں عجائب و غرائب پر مشتمل حالات ان کے لکھے ہیں۔ عام طور پر شہد کی مکھی ہے، تین قسم کی ہے۔ ایک بڑی مکھی ہے، وہ جو شہد بناتی ہے وہ بالکل گڑ کا شربت ہوتا ہے، اس میں اور پنجاب کے گنے اور سندھ کے گنے کا سوڈے والے شربت اور گڑ میں کوئی فرق نہیں، بظاہر اس میں کوئی تاثیر نہیں۔ اور دوسری مکھی وہ ہے جو متوسط کہلاتی ہے، قابل گزارا ہے۔ تیسری مکھی چھوٹی ہے، اصل شہد وہ بناتی ہے، وہ ایک چٹان 1000 روپے کا ملے تو سستا ہے۔ تو یہ مدرسے کے جگہ جگہ درختوں میں وہ چھوٹی مکھیاں بے حساب ہے، لیکن ہمیں تو فرصت نہیں ہے، پہلے طلباء تھوڑے تھے تو وہ نکال کے لاتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب تاثیر ڈالی ہے، بیشتر بیماریوں کا علاج ہے اور اندرونی فسادات کا بڑا علاج ہے اس میں۔ صرف شوگر کا مریض جو ہے وہ احتیاط کرے، کیونکہ اس کا میٹھاس بہت تیز ہے، الا یہ کہ وہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، اس طرح زبان پہ رکھے، بس الشفاء فی القلیل، شفا تو کم از کم چیز میں ہے۔ دوا کی گولی اتنی ہوتی ہے، وہ 1 پاؤ نہیں ہوتی۔ وہی سے مراد نبوت ہر جگہ نہیں ہے، دل میں بانٹ ڈالنا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور وہی کی دل میں بانٹ ڈالی تیرے رب نے شہد کی مکھی کے، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ بنائی ہے پہاڑوں میں گھر، سب سے اعلیٰ اور عمدہ شہد پہاڑی، ومن الشجر، پھر باغات کے درخت، ومما یعرشون، اور پھر ان چیزوں میں جو اوپر چڑھتے ہیں، تیار چھتے اور تیار باغات، فارم والی شہد کی مکھیاں تیسرے درجے میں۔ ثم کلی، پھر کھاتی جا، من کل الثمرات، ہر پھل میں سے، پھلوں میں سے وہ مٹھاس چوستی ہے۔ فسلوکی سبل ربکی ذللا، جائیے رب کے راستوں پر تواضع سے۔ علماء نے لکھا شہد کی مکھی راستہ نہیں بھولتی۔ یخرج من بطونہا شراب، نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شربت، شہد، مختلف الوانہ، علیحدہ علیحدہ ہیں رنگ اس کے،
بہترین طریقہ شہد کا شربت بنا کے پینے کا ہے، شراب۔ خوست کے علاقے میں چنبیلی کے پھول بہت زیادہ ہے، وہاں سے جو شہد آتا ہے لٹے کی طرح سفید۔ فی شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہوں۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ فوت کریں گے تم کو۔ ومنکم من یرد الی ارذل الامور، اور تمہیں میں سے وہ ہیں جو لٹائے جاتے ہیں ذلیل عمر میں۔ ذلیل عمر کیا ہوتے ہیں؟ اس کی تعریف لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ جانے نہیں جاننے کے بعد کچھ بھی۔ ایک بزرگ آدمی ایسی بات شروع کرے گا آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ اللہ۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالی علم و قدرت والے ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے برتری دی ہے بعض کو بعض پر روزی میں۔ فمن الذین فضلوا براد رزقہم، بس نہیں ہے وہ لوگ جن کو برتری دی گئی لوٹانے والے اپنا حصہ، علی ما ملکت ایمانہم، اپنے کنیز و غلاموں کو، فہم فیہ سوا، وہ اس میں ایک ہو جائے برابر۔ جن کو اللہ نے بڑے مقامات، بڑی مالداری، کارخانے و جائیداد دی، وہ اپنے نوکروں کو سب دے دیں گے۔ پھر مجھ سے کیوں کہتے ہیں کہ میرے نبی اور ولی، ان کو میں نے اختیارات دیے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کے احسان کو نہیں مانتے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے بنایا تمہیں میں سے تمہاری بیویاں، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور پیدا کیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور روزی دی تم کو صاف ستھری۔ افبالباطل یؤمنون، کیا ناحق کو مانتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کے احسانات کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ماں ایسی چیزوں کی لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے روزی کا، من السماوات والارض، آسمان و زمین میں، شیئا بالکل، ولا يستطيعون، نہ ان میں طاقت ہے۔ آیت میں بیان ہے کہ اللہ کے سوا ہر ولی اور نبی، ہر صاحب درجہ اور مقام خدا تعالیٰ کے ہاں بے بس و عاجز ہے۔ اس کو ہم تفسیر میں کہتے ہیں بیان و عجز مصطفین الاخیار، بیان و عجز مصطفین الاخیار، مصطفین چنے ہوئے لوگ، الاخیار بہتر، یعنی پیغمبر اور ولی، ان کی عاجزی و بے بسی کا بیان۔ فلا تضربوا للہ الامثال، پس مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں۔ ذرا ایک ڈپٹی کمشنر تک جانے کے لیے پہلے ڈی ایس پی سے بات ہوتی ہے، ڈی ایس پی کے پاس جانے سے پہلے ایس ایچ او سے ہوتی ہے، اس لیے ہم بھی خدا تک پہنچنے کے لیے پہلے قبروں پہ جاتے ہیں۔ وہ بے شرما، خدا فرماتے آؤ سیدھا، چھوڑو ڈی ایس پی اور ڈی سی او کو۔ اور بادشاہ نے کب کہا ہے کہ تم سیدھا آؤ؟ اور خدا نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے حال سے واقف ہے، افسر کو کیا پتا ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال، مت بیان کرو اللہ کی عظمت کے سامنے ناحق مثالیں۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔